اگر آپ نے عبادت تو کی لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہے تو یہ وہی بات ہوگی کہ کٹوری کے بجائے چھلنی میں پانی لینا، جس میں پانی تو آئے گا لیکن نکل جائے گا۔ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ اس مہینے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور عبادت میں، نیک کاموں میں اور زیادہ تیز ہو جایا کرتے تھے۔ اس ویڈیو میں بتاؤں گی 10 ایسے کام جو ضرور کرنا چاہیے اور ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھیں اور صدقہ کی نیت سے ہمارے ویڈیو کو لائک کرکے ہمارے چینل فری حدیث 786 کو سبسکرائب کر لیں۔ سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرنا، سچے دل سے تمام گناہوں سے توبہ کرنا اور خود توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا۔ پہلے تو استغفار پڑھنا اور دوسرا ہے کہ اپنی دعاؤں میں اللہ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی چاہنا، دھیان میں رکھتے ہوئے کہ کیا معلوم اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں۔ روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ رمضان کی سب سے اہم عبادت ہے روزہ رکھنا، جس کے روحانی فائدے تو ہیں ہی، جسمانی فائدے بھی ہیں اور اس کے رکھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگر تراویح رات میں قیام کرنا ہے اور دن بھر کے بعد اللہ کے سامنے کچھ رکعتیں ایکسٹرا ادا کرنی ہے، جو اس مہینے کی بہت اہم عبادت ہے۔ گناہوں سے بچنا۔ روزے میں آنکھ، کان، ناک، زبان، دل، دماغ اور جسمانی حصوں کو ہر گناہ سے بچانے کی پوری کوشش کرنا۔ اگر آپ نے عبادت تو کی لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہے تو یہ وہی بات ہوگی کہ کٹوری کے بجائے چھلنی میں پانی لینا، جس میں پانی تو آئے گا لیکن نکل جائے گا۔ ویسے ہی ایک طرف نیک عمل تو کرتے ہیں لیکن دوسری طرف گناہوں سے نیک عمل کو برباد کر دیتے رہتے ہیں۔ باجماعت نماز کا اہتمام کرنا۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم تو پورے سال ہے اور حدیث میں اس کی تصدیق آئی ہے، اور خاص کر رمضان میں تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ کر ملتا ہے۔ اس لیے کاموں میں مشغول ہو کر اس سے محروم نہ رہیں۔ نفل نمازیں پڑھنا۔ اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التسبیح، تحیۃ المسجد اور تحیۃ التہجد کا معمول بنانا۔ فرض نماز کے علاوہ بہت ساری نفل نمازیں ہیں جس کی ادائیگی سے ہم اپنے رب سے اور بھی زیادہ قریب ہو سکتے ہیں، اور رمضان میں تو عبادتوں کے لیے بہانہ ڈھونڈنا چاہیے اور کسی بھی طرح کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ نیک اور سچی زندگی گزارنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو نیک اور سچی زندگی گزارنے کے لیے کیا سبق دیا ہے، اس کو دیکھیں اور بھی حدیث پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کو روزانہ کا معمول بنائیں۔ قرآن کریم کی جتنی تلاوت ہو سکے کرنا۔ ایک تو خود قرآن کی تلاوت کے ہی بہت سارے فائدے ہیں، دوسرے رمضان کا قرآن سے ایسا رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہی قرآن اتارا، اور جتنے بھی بزرگان دین اب تک رہے وہ رمضان میں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط بنائے رکھتے تھے اور زیادہ تر وقت قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ کم سے کم ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھنا، اور اگر ہو سکے تو تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لینا۔ چلتے پھرتے کلمہ اور درود شریف پڑھنا۔ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا۔ کبھی کبھی پورا کلمہ پڑھ کر درود شریف پڑھنا۔ اللہ کی ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، اور رمضان ہو یا غیر رمضان اللہ کے ذکر کو اپنے دل سے لگائے رکھیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف زندگی بلکہ آخرت بھی سکون حاصل ہوگی۔
जन्नतुल फिरदौस मांगना और जहन्नम के अजाब से पनाह मांगना। इन तमाम नेक आमाल के साथ साथ जब दुआ करना तो जन्नत की तलब करना जो नेक लोगों की जगह है, और जहन्नम से पनाह मांगना जो बुरे लोगों की जगह है। और अगर पूरे सच्चे दिल से अपने अल्लाह से कुछ मांगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको न मिले। हाँ, अगर कोई खिलाफ काम न किए हो, सदका करना, अल्लाह की राह में खर्च करना और गरीबों को इफ्तारी व सहरी में शामिल करना एक बहुत ही नेक काम है। और सदका करना तो वैसे ही माल बढ़ाता है। तो अगर आप सदका करते हैं तो इंशाअल्लाह इस महीने का असर आपको पूरे साल देखने को मिलेगा। आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के थोड़ा भी काम आ सकता है तो उसके साथ शेयर ज़रूर करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।